السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین سے میری واپسی سے متعلق بہت سی خبریں گشت کر رہی ہیں جو سراسر جھوٹ اور غلط ہیں۔ میں نے اپنے موقف کے سلسلے میں ایک تحریر بروز دوشنبہ 15 اگست عیسوی سن 16 ایک تحریر لکھ دی ہے جس پر میرے دستخط ہیں۔ کام کرنے والے حضرات ملاحظہ فرما لیں۔ پہلے میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب کا خط پڑھ دیتا ہوں۔ 12 اگست 2016 کی شام بندے کی بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین سے گجرات واپسی کے سلسلے میں اس وقت مختلف خبریں گشت کر رہی ہیں جو سراسر جھوٹی اور خلاف واقعہ ہیں۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اصل حقیقت کی خود ہی وضاحت کر دوں۔ ان سال 2016 ماہ رمضان سے اب تک بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں اور چند دن قبل خود میری موجودگی میں جو واقعہ پیش آیا، ان نامناسب واقعات سے اس مبارک کام کی شکل بگڑتی جا رہی ہے اور کام کا برسوں کا تقدس پامال ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے سارے عالم کے کام کرنے والے ساتھی، علماء ربانیین اور مشائخ اعظام بہت مغموم اور پریشان ہے۔ موجودہ صورتحال کی وجہ سے کام کی اجتماعیت حد درجے متاثر ہوئی ہے۔ دوسری طرف بنگلے والی مسجد میں ایک ایسے طبقے نے حصار قائم کیا ہوا ہے جو غلط باتوں کو بھی صحیح باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور اصلاح کی کسی بھی مفید کوشش کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ کام کے لیے یہ خطرناک اور سنگین صورتحال ہے جس کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت مرکز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کام اپنے معمول پر چل رہا ہے، یہ بات سراسر غلط اور حقیقت کے خلاف ہے۔ دوسرے، ان سال عید الفطر کے بعد بندے نے طبیعت کی گھٹن کے باوجود بنگلے والی مسجد جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے طبیعت میں یہ خیال تھا کہ انشاءاللہ جلد ہی باہم مفاہمت کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ بندے نے موجودہ حالات کے حوالے سے متعدد بار مولوی صاحب سے براہ راست گفتگو کی، لیکن افسوس کہ کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکا، بلکہ میرے نظام الدین میں قیام اور روزانہ کے مشورے میں حاضر ہونے کی وجہ سے یہ بات چلائی جانے لگی کہ میں کام کی موجودہ ترتیب اور منہج کا حامی ہوں۔ ایسی صورتحال میں میرے لیے موجودہ وقت میں اس کام کے حوالے سے اپنے موقف اور نظریات کا اظہار نہ کرنا دین میں مداہنت سمجھی جائے گی۔ اس لیے ذیل میں ساری دنیا کے کام کرنے والوں کے لیے میں اپنے موقف کی صاف لفظوں میں وضاحت کرتا ہوں۔ اس وقت دعوت کی اس مبارک محنت کا دائرہ ساری دنیا میں وسیع ہو گیا ہے۔ لاکھوں لوگ اس کام میں جڑے ہوئے ہیں، مختلف المزاج اور مختلف المسالک کے لوگ اس محنت سے وابستہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے وسیع اور پھیلے ہوئے کام کا بوجھ سنبھالنے کے لیے پرانے بزرگوں کی صحبت یافتہ ایک مستند جماعت کا ہونا ضروری ہے جو تقوی و امانت داری، کام کے لیے خلوص و للہیت اور محنت و مجاہدے کے حوالے سے کام کرنے والوں کے درمیان متفق علیہ ہو۔ یہ جماعت باہمی مشورے اور اجتماعیت کے ساتھ کام کو لے کر چلے۔ اس کے بغیر کام کو صحیح رخ پر رکھنا مشکل ہے اور ساری دنیا کے کام کرنے والوں میں اجتماعیت دشوار ہے۔ اس لیے حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں بعض اہم مسائل کے پیش آنے کے موقع پر میں نے متعدد بار حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی شورا میں عالمی سطح پر کچھ افراد کے بڑھانے کی بات رکھی تھی اور یہ درخواست پیش کی تھی کہ پیش آمدہ مسائل کا حل اسی میں ہے۔ آخری عمر میں حضرت مرحوم اس کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن اچانک ان کے وصال کے وقت آ گیا۔ غفر اللہ لہ وادخلہ الجنہ۔ نیز حضرت مرحوم کے وصال کے بعد ہم نے پرانے کام کرنے والوں کے مشورے سے ایک تفصیلی مکتوب مولوی سعد صاحب کو پیش کیا تھا
جس میں کام کی موجودہ ترتیب اور نہج کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا اور مسائل کے حل کرنے کے لیے شورا کے قیام کی بات رکھی تھی، لیکن افسوس کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اور کام کی صورتحال بگڑتی ہی چلی گئی۔ پھر گزشتہ سال ماہ نومبر 2015 میں دنیا کے پرانوں کی موجودگی میں شورا کی تکمیل کے بعد میں نے دوبارہ خود مولوی سعد صاحب سے گفتگو کی کہ آپ اس شورا کو تسلیم کر لیں، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ساری دنیا کا کام منتشر ہو گیا اور صورتحال نہایت سنگین ہو گئی۔ اب بھی میرے نزدیک مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس شورا کو تسلیم کر لیا جائے اور کام کے تقاضے شورا کی اجتماعیت سے پورے کیے جائیں۔ کام کی ترتیب اور نہج کے حوالے سے پچھلے 3 ادوار میں جو طے شدہ امور ہیں ان کو اپنی اصل پر باقی رکھا جائے، اور اگر ان میں کسی ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو تو شورا کی اجتماعیت کے بعد ہی اسے چلایا جائے۔ فی الوقت اجتماعیت کے متاثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ نئی باتوں اور نئی ترتیبوں کو شورا اور پرانوں کے مشورے اور اعتماد کے بغیر چلانا ہے۔ دین و شریعت کی تشریح اور توضیح سے متعلق یہ جماعت جمہور اہل السنہ والجماعہ کے مسلک کی پابند ہے، یعنی تبلیغ و دعوت کے لوگ۔ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین، حدیث کی تشریح میں جمہور محدثین، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے استنباط اور استخراج میں جمہور فقہا کی رائے کے تابع ہے۔ جیسے پرانے 3 ادوار میں ہمارے اکابر اس کے پابند تھے، اس لیے کہ اس کے بغیر دین میں تحریف کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ بہت اہم پیراگراف ہے، تین ہی ہماری چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین، حدیث کی تشریح میں جمہور محدثین، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے استنباط اور استخراج میں جمہور فقہا کی رائے کے تابع ہے۔ جیسے پرانے 3 ادوار میں ہمارے اکابر اس کے پابند تھے، اس لیے کہ اس کے بغیر دین میں تحریف کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس کام میں بیانات سے متعلق شروع ہی سے محتاط طریقہ اپنایا گیا ہے۔ غیر مستند باتوں، اجتہادات اور غلط استدلالات سے حد درجے بچنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی لیے 6 صفات کے دائرے میں رہ کر بیان کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ کسی بھی آیت اور حدیث کی تشریح میں وقت کے مستند علماء سے استفادے کا پابند بنایا گیا ہے۔ تردید، تنقیص، تقابل عقائد اور مسائل اور حالات حاضرہ کے تذکروں سے ہمارے پرانے حضرات بچتے رہے ہیں، اور کسی بھی دینی جماعت یا فرد پر تنقید اور تبصرے سے بچنا اس کام کا اہم اصول ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں بہت سے کام کرنے والے اہم ذمہ داران بیانات میں پرانے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، خصوصاً سیرت صحابہ سے غلط استدلال، دینی جماعتوں کی تنقید و تنقیص کثرت سے سننے میں آ رہی ہے۔ ان باتوں سے بندہ پہلے ہی دن سے راضی نہیں ہے، اور متعدد بار اس سلسلے میں توجہ بھی دلاتا رہا اور اپنے بیانات میں بھی مثبت انداز میں متنبع کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن جب معاملہ حد سے تجاوز کر گیا اور میرے بنگلے والی مسجد کے قیام کا لوگ غلط مطلب رہنے لگے کہ بندہ کام کی موجودہ ترتیب اور روش سے راضی ہے، نیز بنگلے والی مسجد کے موجودہ ماحول کی وجہ سے بندہ سخت گھٹن محسوس کرنے لگا، تو کئی دنوں کے استخارے کے بعد بندے نے فیصلہ کیا کہ کام کرنے والوں کے سامنے اپنے موقف کا صاف لفظوں میں اظہار کروں۔ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو بندے کو دوبارہ حاضر ہونے میں ادنا تعمل نہیں رہے گا۔ میری گجرات واپسی فریق بن کر نہیں ہوئی ہے، بلکہ کام کی حفاظت اور مداہنت سے بچنے کے لیے ہوئی ہے۔ مجھے بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بندہ ابراہیم دیولا، مقیم حال دیولا، ضلع بھروچ، 15 اگست کو یہ لکھا گیا تھا۔ یہ تو مولانا ابراہیم صاحب کا خط ہے۔